بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اشترى شيئا وشرط الخيار لغيره فأيهما جاز وأيهما نقض انتقض۔ ابھی تک جو گفتگو ہوئی وہ بائع یا مشتری اپنے لیے خیار شرط کی تھی کہ بائع یا مشتری اگر اپنے لیے خیار شرط کر لیں تو یہ جائز ہے، اور جس کے لیے خیار شرط ہے 3 دن کے اندر اسے اپنی رائے ظاہر کرنے کا اختیار ہے۔ 3 دن گزر جائیں گے تو بیع نافذ ہو جائے گی۔ لیکن اب یہاں سے یہ کر رہے ہیں کہ بائع یا مشتری ان دونوں میں سے کسی نے جو ہے خیار شرط کیا، مگر اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے کے لیے کیا، کہ کسی نے کوئی سامان خریدا اور یہ کہہ دیا کہ مثلا زید نے خریدا، یہ کہا کہ بکر کو جو ہے خیار شرط ہے، 3 دن کے اندر اگر بکر چاہے تو ہماری اس بیع کو نافذ کر سکتا ہے، اگر چاہے تو یہ فسخ کر سکتا ہے۔ تو کیا غیر کے لیے خیار شرط صحیح ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ غیر کے لیے خیار شرط صحیح ہے، جیسے اپنے لیے خیار شرط صحیح ہے ویسے غیر کے لیے بھی خیار شرط صحیح ہے۔ اور اب ان دونوں جو اصل مشتری ہے وہ اور یا غیر جس کے لیے اس نے خیار شرط حاصل کیا ہے، ان دونوں میں سے جو چاہے بیع کو نافذ کر دے، جو چاہے فسخ کر دے۔ اگر جو ہے خود اصل مشتری نے بیع کو نافذ کر دیا تب بھی نافذ ہو جائے گی، اور اگر جو ہے اس کے لیے جس کے لیے خیار شرط حاصل کیا ہے وہ نافذ کر دے تب بھی نافذ ہو جائے گی، یا جس کے لیے خیار شرط حاصل کیا ہے اگر مدت خیار کے اندر وہ بیع فسخ کر دے تو بیع فسخ ہو جائے گی، اور اگر وہ جس نے خریدا ہے وہ فسخ کر دے تب بھی فسخ ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ اصل مشتری اور جس کے لیے اس نے خیار شرط حاصل کیا دونوں کو یہ اختیار ہے، چاہے مدت کے اندر بیع نافذ کریں یا فسخ کر دیں۔ ومن اشتری شیئا وشرط الخیار لغیرہ، جس نے کوئی چیز خریدی اور خیار شرط حاصل کیا دوسرے کے لیے، فایہما اجازہ جازا، ان دونوں میں سے جو بھی بیع نافذ کر دے نافذ ہو جائے گی، وایہما نقض انتقض، ان دونوں میں سے جو بیع کو فسخ کر دے بیع فسخ ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وہ اصل ھذا ان اشتراط الخیار لغیرہ جائز استحسانا، کہتے ہیں اس کی اصل تو یہ ہے، اس کی اصل یہ ہے کہ دوسرے کے لیے خیار شرط لگانا یہ استحساناً جائز ہے، گویا قیاس کے اعتبار سے جائز نہیں لیکن دلیل استحسان سے یہ جائز ہے۔ اور اس کی اصل یہ ہے کہ دوسرے کے لیے غیر کے لیے خیار شرط لگانا یہ جائز ہے استحساناً، وفی القیاس لا یجوز، اور قیاس کے اعتبار سے یہ جائز نہیں۔ وہ قول ظفر، یہی حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، تو لأن الخیار مواجب من مواجب العقد و احکامہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کہتے ہیں کہ خیار جو ہے یہ عقد کے لوازمات اور احکام میں سے ہے، کہ بیع جو ہے بیع ہو جائے عقد ہو جائے تو یہ اب جو ہے بیع لازم ہے کہ لازم نہیں ہے، تو یہ خیار جو ہے بیع کے لوازمات اور احکامات میں سے ہے۔ فلا یجوز اشتراط لغیرہ، تو دوسرے کے لیے خیار شرط لگانا یہ جائز نہیں ہے، کہ اشتراط الثمن علی غیر المشتری، جیسے مشتری کے علاوہ دوسرے سے جو ہے ثمن کی شرط لگانا صحیح نہیں۔ مثلا زید نے کوئی سامان خریدا اور ایجاب و قبول ہو گیا، اب زید یہ کہتا ہے کہ اس کے ثمن کی ادائیگی باب الاختر کرے گا، خرید رہا ہے خود، مبیع پر قبضہ خود کرے گا، اور جب ثمن کی ادائیگی کی بات آئی تو باب الاختر کے ذمے ڈال دیا ہے کہ باب الاختر جو ہے ثمن ادا کرے گا، تو یہ بیع فاسد ہے، کیونکہ جو مشتری ہے ثمن کی ادائیگی اس کے ذمے لازم، بائع کے ذمے مبیع کی ادائیگی مبیع سپرد کرنا، اور مشتری کے اندر ثمن کے اوپر ثمن کی ادائیگی واجب ہے، اور یہاں یہ ثمن کی ادائیگی دوسرے کے ذمے لازم کر رہا ہے، تو یہ بیع فاسد ہے۔ فرماتے ہیں کہ اشتراط ثمن علی غیر المشتری، جیسے کہ ثمن
کی شرط لگانا مشتری کے علاوہ دوسرے پر، تو جیسے وہ جائز نہیں ایسے یہاں بھی خیار شرط لگانا دوسرے کے لیے یہ بھی جائز نہیں۔ مولانا ہماری دلیل یہ ہے، ہمارے نزدیک کیا ہے کہ دوسرے کے لیے خیار شرط لگانا یہ صحیح ہے، کیوں ان الخیار لغیر العاقد لا یثبت الا بطریق النیابت عن العاقد۔ دیکھیے اصل مشتری جو ہے یہ اصل ہو گیا، اور جس کے لیے خیار شرط حاصل کیا ہے وہ گویا اس کا نائب ہو گیا، اور تمام معاملات میں جو ہے کہ اصل اور نیابت یہ رائج ہے، تو یہاں بھی جو ہے یہ مشتری اپنے لیے خیار شرط حاصل کرے یا اپنے نائب کے لیے، دونوں صورتیں جائز۔ ہماری دلیل یہ کہ دوسرے عاقد کے علاوہ کے لیے خیار حاصل کرنا ہے، لا یثبت الا بطریق النیابت، یہ ثابت نہیں ہوتا مگر عاقد کی طرف سے بطور نائب کے، تو گویا جو غیر ہے وہ عاقد کا نائب ہوتا ہے، فیقدر الخیار لہ، تو اس کے لیے خیار جو ہے یہ مقدر ہوگا، ثابت ہوگا اقتضاءً۔ تو جب اس کا نائب ہو گیا تو جیسے اصل کے لیے خیار حاصل ہوتا ہے تو ایسے ہی اس کے نائب کے لیے بھی خیار حاصل ہوگا۔ وَهُوَ يَجْعَلُ هُوَ نَائِبًا عَنْهُ ثُمَّ يُجْعَلُ هُوَ نَائِبًا عَنْهُ تَصْحِيحًا لِتَصَرُّفِهِ، پھر وہ شخص جو غیر ہے جس کے لیے خیار شرط حاصل کیا ہے وہ اصل مشتری کا نائب قرار دیا جائے گا، تصحیحًا لِتَصَرُّفِهِ، اور اس کے نائب کے جو ہے تصرف کو صحیح کرنے کے لیے، کہ اگر جو ہے جو غیر ہے اگر تو غیر کا تصرف تو صحیح نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ غیر ہے، لیکن اگر اس کو نائب قرار دیا جائے تو اب اس کا تصرف صحیح ہو جائے گا۔ تو جہاں تک ہو سکے عاقل و بالغ کے قول کو فعل کو صحیح معنی پر اور صحیح طرز پر محمول کرنا چاہیے، تو اب اس کو اگر نائب قرار دے دیا جائے تو جو اصل حکم ہوتا ہے، اصل کا حکم ہوتا ہے وہی حکم ہوتا ہے نائب کا، کہ جیسے ہم نے زید سے کہا کہ جاؤ مارکیٹ سے قلم خرید لاؤ، تو ہم کر یہاں تو زید گیا دکاندار کے پاس، اس نے کہا ہم کو ایک قلم دے دو، قلم تو ہم خود خرید رہے ہیں لیکن ہم نے زید کو اپنا وکیل یعنی نائب بنا کر کے بھیجا ہے، تو اب وکیل کا تصرف یہ ہمارا تصرف ہوگا۔ اب یہاں بھی جو ہے ہم نے زید کے لیے خیار شرط حاصل کیا ہے، تو اب زید کا جو ہے فسخ کرنا یا قبول کرنا یہ گویا ہمارا قبول کرنا ہوا۔ ثم یجعل هو نائبا عنہ تصحیحا لتصرفہ، پھر جو ہے غیر کو جو ہے اصل مشتری کا نائب قرار دیا جائے گا غیر کے تصرف کو صحیح کرنے کے لیے۔ وعند ذلك یکون لکل واحد منہم الخیار، اور جب غیر کو اس کا مشتری کا نائب قرار دیا گیا تو اس وقت دونوں میں سے ہر ایک کو خیار شرط حاصل ہوگا، کہ فَأَيُّهُمَا أَجَازَ أَيُّهُمَا نَقَضَ انتقضا، تو ان دونوں میں سے جو بیع نافذ کر دے نافذ ہو جائے گی، اور جو بیع فسخ کر دے بیع تو وہ فسخ ہو جائے گی۔ وَلَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا، اب اختلاف کی صورت، کہ یہ تو وہ ہے کہ بائع اور مشتری دونوں میں سے جو ہے ایک نافذ کر دے تو نافذ ہو جائے گی، اور اگر دونوں میں سے ایک فسخ کر دے تو بیع فسخ ہو جائے گی۔ اب یہاں جو ہے کہ اب اختلاف کی صورت جو ہے ان دونوں میں سے ایک بیع کو نافذ کر رہا ہے اور دوسرا بیع فسخ کر رہا، اب کیا جو ہے کیا حکم ہوگا، اب کس کی بات معتبر ہوگی، کہ جو مثلا اصل جو ہے یہ بیع کو نافذ کر رہا ہے اور جو اس کا نائب ہے وکیل ہے وہ بیع کو فسخ کر رہا ہے، اب کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں وَلَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا وَفَسَقَ الْآخَرُ، کہ اگر ان دونوں میں سے ایک جو ہے بیع کو نافذ کر دے اور دوسرا فسخ کر دے تو یعتبر السابق، تو جو پہلے کرے گا اس کا جو ہے فعل معتبر ہوگا۔ مثلا کہ آج صبح 7 بجے جو اصل مشتری ہے اس نے بیع کو نافذ کر دیا، اور آج دوپہر میں جو ہے یہ جو اس کا نائب تھا
اس نے بے کو فسخ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جب اصل نے پہلے نافذ کر دیا تو بے نافذ ہو جائے گی، اور جو اس کا وکیل ہے، نائب ہے، اس نے بعد میں فسخ کیا تو بے فسخ نہیں ہوگی۔ اور اس کے برعکس لے لیجئے کہ اگر صبح سویرے جو ہے اصل جو بائع ہے، مشتری ہے، اس نے بے فسخ کر دیا، 3 دن کے اندر فسخ کر دیا، اور جو اس کا نائب ہے اس نے 11 بجے دن میں جو ہے بے کو نافذ کر دیا، تو ظاہر یا اس صورت میں بھی اصل مشتری کی بات معتبر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تصرف اس نے کیا ہے، تو جو پہلے، تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر دونوں کے عمل میں اختلاف ہو جائے، ایک بے کو نافذ کر دے اور دوسرا جو ہے بے کو فسخ کر دے، تو یہ اصل یا نائب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ پہلے تصرف کس نے کیا۔ اصل نے اگر تصرف پہلے کیا ہے، چاہے وہ اجازت دی ہو یا فسخ کیا ہو، تو اس کا قول معتبر ہوگا، جس نے بعد میں کیا ہو اس کا قول، اس کا عمل معتبر نہیں۔ اور اگر جو ہے وکیل نے یا جو ہے نائب نے پہلے تصرف کیا، اس نے پہلے بے نافذ کیا یا فسخ کر دیا، اب بعد میں جو ہے اصل مشتری نافذ کر رہا یا فسخ کر رہا، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اور اگر ان دونوں میں سے ایک نے بے جائز کر دیا اور دوسرے نے فسخ کیا، تو یعتبر السابق، تو سابق کا اعتبار ہوگا کہ جس نے پہلے کیا ہو، کیوں؟ لوجود ہی فی زمان لا یزاحمہ فیہ غیرہ، کیونکہ اس کا عمل ایسے زمانے میں موجود ہے کہ اس میں دوسرے کا فعل یا عمل اس کے مزاحم نہیں، کیونکہ پہلے اس نے کر دیا ہے نا۔ او ولو خرج الکلامان منہما معا یعتبر تصرف العاقد۔ یہاں ایک صورت یہ تھی کہ یہ دونوں میں سے ایک ہی بات دیگرے کریں، چاہے فسخ یا اجازت، تو اب اس میں حل کیا ہوگا کہ جو پہلے تصرف کرے، چاہے فسخ کرے یا اجازت دے، اس کا قول اور اس کا فعل معتبر ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں نے ایک ساتھ ہی کیا، مثلا معاً، بالکل ساتھ ہی ساتھ دونوں نے کیا، تو اب اگر ظاہر ہے کہ دونوں کا کلام ساتھ ہی ساتھ میں ہو، تو اگر دونوں اس کو جائز کر دیں تو کوئی بات ہی نہیں، جائز ہے۔ دونوں اگر فسخ کر دیں ایک ساتھ تو فسخ ہوگا، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں جو ہے کہ دونوں کا کلام ساتھ ہی ساتھ جو ہے زبان سے نکل رہا ہے، لیکن ایک فسخ کر رہا ہے، دوسرا نافذ کر رہا ہے، تو اب کس کا قول معتبر ہوگا؟ فرماتے ہیں وَلَوْ خَرَجَ الْكَلَامَانِ مِنْهُمَا مَعًا، اگر دونوں کلام ایک ساتھ نکلیں تو یعتبر تصرف العاقد، تو عاقد کا تصرف معتبر ہوگا۔ ایک روایت میں ہے، یعنی جو اصل مشتری ہے اس کا تصرف معتبر ہوگا، کیونکہ اصل وہی ہے، اور دوسرا کیا ہے، اس کا نائب ہے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ عقد کرن جو ہے اصل مشتری ہے اس کا تصرف معتبر ہوگا۔ وفی روایت تصرف و تصرف الفاسق، فاسق جو ہے فی اخرى، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو بے فسخ کرے اس کا قول معتبر ہوگا، چاہے وہ عاقد ہو یا اس کا نائب ہو۔ تو پہلی روایت میں کیا ہے کہ جو اصل عاقد ہے، اصل مشتری ہے، اسی کا جو ہے قول یا عمل معتبر ہوگا۔ مثلا اس نے کہہ دیا میں نے جو ہے نافذ کیا تو نافذ ہو جائے گی، کہہ دے میں نے فسخ کیا تو فسخ ہو جائے گی۔ اور دوسرے روایت میں یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو نافذ کرے اس کا قول معتبر نہیں، جو فسخ کرے اسی کا قول معتبر ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فسخ کرنے والے کا تصرف معتبر ہوگا، وہ وجہ الاول۔ اور پہلی روایت کیا ہے کہ عقد کرنے والے کا تصرف معتبر ہے، اس کی کہ انا تصرف عاقد اقوا، کیونکہ عقد کرنے والے کا تصرف یہ زیادہ قوی ہے، کیوں؟ لأن النائب یستفید الولایۃ منہ، کیوں؟ اس لیے کہ جو نائب ہے اس نے اختیار تو اسی سے حاصل کیا ہے نا۔ بہت اچھی دلیل ہے یہ۔ کیا فرماتے ہیں کہ عقد کرنے والے کا تصرف معتبر ہے، کہ جو مشتری ہے
تو اس کو تو خود اختیار حاصل ہوا من جانب الشرع، اور اس نے دوسرے کے لیے خیار شرط لگا دیا کہ یہ سامان اگرچہ میں نے خریدا ہے مگر یہ جو ہے بکر کو خیار شرط حاصل ہے، بکر چاہے تو نافذ کرے، بکر چاہے تو فسخ کر دے۔ تو سوال یہ ہے کہ زید کو تو اختیار شریعت کی طرف سے ہوا، لیکن بکر کو یہ خیار کیسے ہوا؟ جواب یہ کہ بکر کو جو اختیار ہوا وہ زید کے اختیار دینے سے، تو زید کا اختیار اپنا ہے اور بکر کا جو اختیار ہے وہ زید کے دینے سے، تو ظاہر ہے کہ جو اپنا اختیار ہے یہ قوی ہے۔ فرماتے اول کی وجہ یہ ہے کہ عاقد کا تصرف زیادہ قوی ہے، کیوں؟ لأن النائب یستفید الولایت منہ، کیونکہ جو نائب ہے وہ ولایت تصرف حاصل کر رہا ہے کس سے؟ عاقد سے، تو ظاہر ہے کہ جو اصل ہے وہ قوی ہوگا فرع سے۔ ووجہ الثانی، اور دوسرا قول کیا ہے کہ فسخ کرنے والے کا قول معتبر ہوگا، وہ چاہے عاقد ہو یا اس کا نائب ہو۔ اور دوسری قول یہ ہے کہ ان الفسق اقوا، کیونکہ فسق جو ہے یہ قوی ہے، کیوں؟ لأن المجاز یلحقہ الفسق، کیونکہ بے جائز ہونے کے بعد فسق ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو چیز جائز ہے وہ فسق ہو، اس کو فسق لاحق ہو سکتا ہے۔ اور مثلا کہ زید نے اور بکر نے ایجاب و قبول کر لیا، ابھی جو ہے مبی زید کے پاس سے بکر کے قبضے میں نہیں گئی اور بائع ہی کے پاس مبی تھی، کہ بکر کے پاس یعنی بائع کے پاس جو ہے وہ مبی ہلاک ہو گئی، تو یہ بیع تو پہلے صحیح تھی، لیکن جب بائع کے پاس مبی ہلاک ہو گئی تو بیع فسخ ہو گئی، تو جواز کے بعد بھی فسخ کا احتمال ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فسخ یہ اقوا ہے، اس لیے مجاز کو جو ہے فسخ لاحق ہوتا ہے۔ مفسوق لا تلحقہ الاجازت، لیکن جو چیز فسخ ہو جائے اس کو اجازت لاحق نہیں ہوتی۔ ولما ملکا کل واحد منہم التصرف، تو جب ان دونوں میں سے ہر ایک تصرف کے مالک ہے، کہ ظاہر ہے کہ مشتری یہ مالک ہے کیونکہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، اور زید بکر کو جو ہے اس میں بیع نافذ کرنے یا فسخ کرنے کا اختیار اصل مشتری نے دیا ہے، کہ جب ان دونوں میں سے ہر ایک کو جو ہے تصرف کا اختیار ہے تو رجحنا بحال التصرف، تو ہم نے تصرف کے حال کو ترجیح دی ہے۔ وقیلا، ایک قول یہ ہے کہ الاول قول محمد، کہ پہلا یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عاقد کا قول معتبر ہوگا، والثانی قول ابی یوسف، اور دوسرا جو ہے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو فسخ کرے اس کا اعتبار ہوگا۔ تو اب یہ کہتے ہیں امام محمد کا یہ قول ہے، امام ابو یوسف کا یہ قول ہے، یہ کیسے آپ نے کہا؟ کہتے ہیں وہ استخرج ذالک مما، یہ مسئلہ جو ہے اس سے استخراج کیا گیا ہے کہ کیا اذا باع الوکیل من رجل والموکل من غیرہ معا، کہ جب کسی شخص نے ایک سامان، موکل نے کسی کو سامان بیچنے کا وکیل بنایا، مثلا زید نے کہا کہ یہ میرا بکرا ہے آپ اسے بیچ دیں، اور زید نے بکر کو وکیل بنا دیا کہ بکرا بیچ دیجئے، لیکن وکیل بنانے کے بعد جو ہے خود زید نے بھی بیچ دیا اور بکر نے بھی بیچ دیا۔ کہتے ہیں جب کسی نے وکیل بنایا دوسرے کو، والموکل من غیر، تو اب وکیل نے وہ بیچ دیا کسی دوسرے آدمی سے، اور موکل نے جو ہے دوسرے آدمی سے بیچ دیا، معاً بالکل ساتھوں ساتھ، گھڑی دے کے 11:11 پر زید نے بھی جو ہے بیچا مگر امر سے، اور 11:11 پر بکر نے بھی فروخت کیا مگر خالد سے، ایک ہی وقت میں دونوں نے بیچ دیا۔ فمحمد یعتبر فیہ تصرف الموکل، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں موکل کے تصرف کا اعتبار کرتے ہیں، کیونکہ اصل وہی ہے وہ ابو جو ہے، تو اب جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موکل کے جو ہے تصرف کا اعتبار ہے، تو اسی مسئلے سے وہ استدلال کیا کہ اگر دونوں میں سے کسی کو فسخ کا اختیار ہوتا ہے تو جو اصل ہے مالک ہے اسی کا جو ہے
قول معتبر ہوگا، چاہے وہ فسخ کرے چاہے وہ نافذ کرے۔ وہ ابو یوسف یا تبرہما، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی جو ہے تصرف کا اعتبار کرتے ہیں، تو گویا جو ہے وہ اس مبی کو بکر اور خالد دونوں، عمر اور خالد دونوں نے خرید لیا ہے، اور عمر سے بیچا اصل جو ہے مالک نے، اور خالد سے بیچا اس کے نائب نے۔ تو جب دونوں نے خرید لیا تو مبی دونوں میں مشترک ہو جائے گی۔ ومن باع عبدین بألف درہم علی انہ بالخیار فی احدہما ثلاثۃ ایام فالبیع فاسد۔ ایک شخص نے دو غلام بیچا، یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے میں اس کی مثال گھوڑا سے لے لیجئے۔ ایک شخص نے دو گھوڑا بیچا اور یہ کہا کہ یہ ان دونوں گھوڑوں کی قیمت 1000 روپے ہیں چاندی کے، یا کہہ دیجئے کہ دونوں گھوڑوں کو میں نے 50,000 روپے میں بیچا، یہ کہہ دیا، اور لیکن دونوں گھوڑوں میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ قیمت نہیں بیان کیا، بلکہ یہ کہا دونوں میں سے ایک کو اختیار ہے 3 دن تک کہ میں نے دونوں گھوڑا بیچ دیا، مگر ایک گھوڑے میں خیار شرط ہے۔ تو اب یہ بیع فاسد ہے۔ کیوں فاسد ہے؟ کہ دو گھوڑا بیچا ایک ساتھ اور دونوں کی قیمت ہے 50,000، لیکن ہر ایک کی قیمت علیحدہ نہیں ہے کہ کتنی کتنی۔ ایک تو ثمن بھی مجہول ہے، اور دوسرے یہ کہ خیار شرط حاصل کر رہا ایک گھوڑے کے بارے میں، ظاہر ہے کہ وہ کون سا گھوڑا ہے کہ جس کے بارے میں خیار شرط ہے یہ بھی متعین نہیں کیا، تو اس جہالت کی وجہ سے یہ بیع فسخ ہو جائے گی۔ اور اگر جو ہے یہ بیان کر دے کہ میں نے جو ہے یہ گھوڑا دونوں گھوڑوں کو 50,000 میں فروخت کیا، اس گھوڑے کی قیمت 20,000 ہے اور اس گھوڑے کی قیمت جو ہے 30,000 ہے، دونوں ملا کر کے 25,000، اور جس گھوڑے کی قیمت 30,000 میں ہے اس کے بارے میں مجھے خیار شرط حاصل ہے۔ تو جب دونوں باتیں متعین ہو گئی، دونوں کی قیمت بھی علیحدہ علیحدہ ہو گئی اور دونوں کے لیے ٹائم بھی مقرر ہو گیا، تو اب یہ جو بیع صحیح ہے، خیار شرط 3 دن تک حاصل رہے گا۔ جس شخص نے دو غلام کو بیچا 1000 درہم میں، اس شرط کے خیار شرط کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ ان دونوں غلاموں میں سے ایک غلام میں خیار شرط ہے 3 دن تک، فالبیع فاسد، تو یہ بیع فاسد ہے۔ وَإِنْ بَاعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور اگر ان دونوں میں سے ہر ایک گھوڑے کو 500 میں بھیجا کہ اس کی بھی قیمت 500 درہم ہے، اس کی بھی قیمت 500 درہم ہے، عَلَىٰ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ أَحَدُهُمَا بِعَيْنِهِ، اس شرط پر کہ ان میں سے جو ہے ایک متعین غلام میں اختیار ہے کہ یہ جو زید نام کا غلام ہے اس کے بارے میں مجھے اختیار ہے، چاہوں تو بیع نافذ کر دوں چاہوں تو فسخ کر دوں، لیکن جو دوسرا خالد نامی غلام ہے اس کے بارے میں جو ہے کوئی شرط نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اور اگر اس نے بیچا دو گھوڑا اور ان دونوں میں سے جو ہے ہر ایک کی قیمت 500 درہم، اور اس شرط میں بیچا کہ ان دونوں میں سے ایک متعین غلام میں خیار شرط ہے، تو جاز البیع، تو یہ بیع جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں اب کسی طرح کی جہالت نہیں، قیمت بھی معلوم ہو گئی اور متعین ہو گیا کہ کس غلام میں خیار شرط حاصل ہے۔ والمسألۃ علی اربعۃ اوجہ، کہتے اس مسئلے کی 4 صورتیں ہیں۔ احدها ان لا يفصل الثمن ولا يعين الذي فيه الخيار، پہلی صورت تو یہ کہ ثمن کی تفصیل نہ بیان کرے اور کس میں خیار ہے اس کو بھی متعین نہ کرے۔ جیسے یہ کہا دونوں غلاموں کی قیمت 1000 درہم، تو ہر غلام کی قیمت کتنی ہے اس کی تفصیل نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک غلام کی قیمت 500، دوسرے کی بھی 500، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک غلام کی قیمت 400، دوسرے کی 600، تو اب دونوں میں سے ہر ایک غلام کی قیمت کی تفصیل بھی نہیں بیان کیا، اور دونوں میں سے کس غلام میں خیار شرط ہے اس کو بھی نہیں بیان کیا۔ ایک صورت ہو گئی، کہتے اس مسئلے کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ اللہ یفصل الثمن ولا یعین الذی فیہ الخیار، کہ نہ تو ثمن کی تفصیل بیان کرے کہ دونوں میں سے کس کی کتنی کتنی قیمت
اور نہ جو ہے اس میں خیار متعین کرے کہ اس میں خیار ہے کہ اس میں خیار ہے۔ وہ الوجہ الاول فی الکتاب، کہتے ہیں یہ کتاب میں بیان کردہ پہلی وجہ ہے۔ والمسألۃ وفساد الجہالت وفساد الجہالت وفسادہ لجہالت الثمر والمبیع، اور اس بے کے فاسد ہونے کی علت کیا ہے کہ ثمن کا مجہول ہونا اور مبیع کا مجہول ہونا، کیونکہ کہا 1000 درہم دونوں کی قیمت ہے، اب ہر ایک کی کتنی قیمت ہے یہ بھی نہیں معلوم، اور مبیع بھی مجہول ہے، کیسے؟ کہتے لأن الذی فیہ الخیار کالخارج عن العقد، کیونکہ جس غلام کے بارے میں خیار شرط ہے تو اس پر بیع تام نہیں ہوتی، تو جب بیع تام نہیں ہوتی ہے تو اب یہ نہیں معلوم کہ کون سے غلام کے حق میں بیع تام ہے، تو مبیع بھی مجہول ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ اور مبیع بھی مجہول ہے، کیونکہ لأن الذی فیہ الخیار، کیونکہ وہ غلام جس کے میں بائع کو خیار شرط ہے، کل خارج عن العقد، یہ عقد سے خارج کی طرح ہے، اذ العقد مع الخیار لا ينعقد، کیونکہ خیار شرط کے ساتھ جو ہے بیع منعقد نہیں ہوتی، فی حق الحکم، حکم کے حق میں، اور فبقیت داخل فی احدہما وهو غیر معلوم، تو ایک غلام جو ہے یہ بیع میں داخل، مبیع میں داخل رہا اور معلوم نہیں کہ کون سا غلام ہے، تو یہ بیع فاسد ہو گئی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان یفصل الثمن، کہ ثمن کی بھی تفصیل بیان کر دے اور جس میں خیار شرط ہے اس کی بھی تعین کر دے، مثلا یہ کہہ دے کہ یہ 2 غلام ہیں، ان کو میں نے 1000 درہم میں بیچا، اس غلام کی قیمت 500 درہم اور اس کی بھی قیمت 500 درہم، یا یہ کہہ دے اس کی قیمت 400 درہم اور اس کی قیمت جو ہے 600 درہم ہے، تو ہر ایک کی قیمت متعین ہوگی، اور ان میں سے ایک غلام کا نام ہے زید اور دوسرے کا نام ہے بکر، اور یہ بھی بتا دے کہ یہ جو غلام جو ہے زید نام کا ہے اس کے بارے میں مجھے خیار شرط حاصل ہے، تو اب کس میں خیار شرط ہے اس کی بھی تعین ہو گئی، اور کتنے میں فروخت کیا اس کی بھی تعین ہو گئی۔ تو پھر جب جو ہے کہ دوسری صورت یہ ہے کہ ان یفصل الثمن، کہ ہر ثمن کی تفصیل بیان کر دے، وَيُعَيِّنَ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ، اور جس میں جو ہے اس کو خیار شرط حاصل ہو اس کی تعین کر دیں، وَهُوَ الْمَذْكُورُ ثَانِيًا فِي الْكِتَابِ، کہتے ہیں کتاب میں یہ جو دوبارہ مذکور ہے یہ وہی ہے، وہ کیا ہے کہ ان باع كل واحد منهما ب500 على انه بالخيار في احدهما بعینه جاز البیع، کہ اگر دونوں میں سے جو ہے ہر ایک کو 500 درہم کے عوض بیچا اس شرط کے ساتھ کہ دونوں میں سے ایک متعین غلام میں اختیار، مثلا اس غلام میں خیار شرط ہے تو یہ بیع جائز ہو جائے گی۔ وَإِنَّمَا جو ہے کما هو المذکور ثانیاً فی الکتاب، جیسا کہ کتاب میں جو ہے دوسرا مسئلہ بیان ہے، وَإِنَّمَا جاز، کہتے ہیں یہ بیع کیوں جائز ہے، لأن المبیع معلوم والثمن معلوم، کیونکہ مبیع بھی معلوم ہے اور ثمن بھی معلوم، جب دونوں معلوم تو فساد کا کوئی وہی نہیں۔ وقبول العقد فی الذی فیہ الخیار وإن كان شرطا لانعقاده فی الآخر لیکن ھذا غیر مفسد للعقد، اصل میں ایک سوال کا مقدر کا جواب دے رہے ہیں کہ تو ٹھیک ہے، اس میں جب یہ کہہ دیا کہ دونوں کی قیمت جو ہے کہ دونوں کی قیمت 500 روپے، اور ایک غلام جو زید نام کا اس میں مجھے خیار شرط حاصل ہے، تو جو متعین کر دیا خیار شرط ہے، اور ابھی بیان فرما رہے ہیں کہ جو اس میں خیار شرط ہے وہ خارج عقد کی طرح ہے، لأن الذی فیہ الخیار کالخارج عن العقد، کہ جس میں خیار شرط ہے وہ عقد سے جو ہے خارج کی طرح ہے، تو اب جو ہے گویا وہ بیع میں داخل نہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب 2 غلام کو بیچا، ایک میں خیار شرط حاصل کر لیا اور اس میں جس میں خیار شرط ہے اس میں بیع تام اور لازم نہیں ہوتی، تو ایجاب و قبول کے لیے آپ نے جو ہے ایسی چیز کو شرط کر دیا جو بیع میں داخل نہیں۔ فرماتے ہیں المذکور ثانیاً فی الکتاب، اور یہ دوبارہ کتاب اللہ میں جو ہے
کہ ہاں اور یہی مذکور ہے جو یہی کہتے وہ المذکور ثانیاً فی الکتاب، یہ دوسری صورت کتاب میں مذکور، دوسری صورت کون کہ ہر ایک غلام کی قیمت بھی معلوم ہو اور دونوں میں سے جو ہے جس کے بارے میں خیار شرط ہے وہ بھی معلوم و متعین و مشخص ہو۔ کہتے ہیں یہ بھائی اس لیے جائز ہے کہ یہاں مبی بھی معلوم اور ثمن بھی کیا ہے معلوم، اور قبول عقد جو ہے لدی فی الخیار، اور وہ کہتے ہیں کہ اور عقد کا قبول کرنا اس میں جو ہے کہ جس میں خیار ہے، وہ ان کان کہتے ہیں کہ اگرچہ یہاں عقد میں جو ہے اور یہاں عقد میں اس کو قبول کرنا جس میں خیار ہے، اگرچہ یہ شرط ہے انعقاد بیع کے لیے دوسرے غلام میں، لیکن ھذا غیر مفسد للعقد، لیکن یہ مفسد عقد نہیں، کیوں لکوں نہیں محل للبیع، کیونکہ وہ بھی تو محل بیع ہے، کیونکہ وہ بھی تو غلام ہے۔ کما اذا جمع بین قن و مدبر، جیسے کسی نے خالص غلام اور مدبر دونوں کو ایک ساتھ جو ہے جمع کر کے بیچ دیا، تو اب یہ بیع جو ہے جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے، تو دو تو بیان، ایک صورت ناجائز کی ایک جائز کی، اور تیسری صورت یہ ہے کہ قیمت کی تو تفصیل کر دے، مثلا ان دونوں غلاموں کو میں نے 1000 میں بیچا، اس کی قیمت 400 روپے، اس کی قیمت 500 روپے، 1000 یا 600 روپے، تو ان کی قیمت میں تو تفصیل بیان کر دیا، لیکن یہ تعین نہیں کیا کہ کون سے غلام میں خیار شرط ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور تیسری صورت یہ کہ ان یفصل، کہ وہ تفصیل بیان کر دے، وہ جو ہے ولا یعین، اور اسے معین نہ کرے کس کے بارے میں خیار حاصل ہے، تو جب اس کے بارے میں خیار ہی نہیں حاصل ہوگا، تو تیسرا یہ ہے کہ تفصیل ثمن کی تفصیل تو بیان کر دے لیکن خیار شرط کی تعین نہ کرے، یہ تیسری صورت ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ان یعین ولا یفصل، کہ متعین تو کر دے کہ کس غلام میں خیار شرط ہے لیکن ہر ایک کا ثمن نہ بیان کرے، کہ اس کی کیا قیمت یہ بھی نہ بیان کرے اور اس کی کیا قیمت یہ بھی نہ بیان کرے، ہاں یہ کہہ دے کہ اس غلام میں ہمیں خیار شرط حاصل ہے۔ والعقد فاسد فی الوجہین، کہتے ان دونوں صورتوں میں عقد فاسد ہے، اما لجہالۃ المبیع، اور یا تو مبیع کے مجہول ہونے کی وجہ سے، اور لجہالۃ الثمن، یا ثمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے۔ واللہ تعالی اعلم۔